بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ، سورت نمبر 56۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس آیت میں قیامت کو واقعے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ کافر لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ خافضۃ رافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فكانت هباء منبثا، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے۔ وكنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنہ، پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والوں سے مراد وہ خوش نصیب مومن ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ صاحب ایمان ہے اور ان کو جنت نصیب ہونے والی ہے۔ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ان کے کفر کی علامت ہوگی۔ والسابقون السابقون، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں۔ اس سے مراد انبیاء کرام اور وہ اعلیٰ درجے کے پاک باز حضرات ہیں جنہوں نے تقوی کا سب سے اونچا مقام پایا ہوگا۔ اولئک المقربون، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ ثلۃ من الاولین، بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یعنی اس اعلیٰ درجے کے لوگوں میں اکثریت قدیم زمانے کے انبیاء کرام وغیرہ کی ہوگی، اور بعد کے زمانوں میں بھی اگرچہ اس درجے کے لوگ ہوں گے مگر کم۔ علی سرر موضونہ، یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے۔ بأکواب وأباریق وکأس من معین، آب خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں۔ وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما،
صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ في سدر مخضود، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے، جنت کے پھلوں کے نام تو ہمارے سمجھانے کے لیے وہی ہیں جنہیں ہم دنیا میں جانتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت، ان کی لذت اور ان کا حجم، ہر چیز یہاں سے کہیں زیادہ خوشنما اور لذیذ ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیری کا درخت تو عام طور سے تکلیف دہ ہی ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیسے فرمایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کانٹوں سے پاک ہوگا؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا فرمائیں گے اور اس ایک پھل میں 72 قسم کے مختلف ذائقے ہوں گے اور کوئی ذائقہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں، وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانیوں، وفاکہۃ کثیرہ، اور بکثرت پھلوں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں، وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشتوں میں ہوں گے۔ جنت کی اونچی نشستوں کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے۔ انہی نشستوں پر یہ فرش بچھے ہوئے ہوں گے، اس لیے انہیں اونچے رکھے ہوئے فرشوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ قرآن کریم نے ان خواتین کا ذکر بڑے لطیف انداز میں فرمایا ہے کہ بس ضمیر سے ان کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، صراحت کے ساتھ نام نہیں لیا۔ اس میں بڑی بلاغت بھی ہے اور ان خواتین کی پردہ داری بھی۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد وہ حوریں لی ہیں جو جنتیوں کے لیے خاص طور پر پیدا کی گئی ہیں یا پیدا کی جائیں گی، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے مراد نیک لوگوں کی وہ نیک بیویاں ہیں جو دنیا میں ان کی شریک حیات تھیں۔ آخرت میں ان کو نئی اٹھان دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ کیسی ہی رہی ہوں، جنت میں انہیں اپنے شوہروں کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا، جیسے کہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اسی طرح جو خواتین دنیا میں بن بیاہی رہ گئی تھیں، انہیں بھی نئی اٹھان دے کر کسی نہ کسی جنتی سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حدیث کی متعدد روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دونوں قسم کی عورتوں کو شامل ہے، حوروں کو بھی اور دنیا کی نیک خواتین کو بھی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے روح المعانی۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کنوار پن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوگی، کیونکہ اپنی ہم عمر کے ساتھ ہی رفاقت کا صحیح لطف حاصل ہوتا ہے، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ سب آپس میں ہم عمر ہوگی۔ بعض احادیث میں ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 سال کر دی جائے گی، جو شباب کی پختگی کا زمانہ ہوتا ہے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، جمع غفیر ہے اگلوں میں سے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ یعنی اس درجے کے مومن پچھلے زمانے کے لوگوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے اور بعد کے زمانوں میں سے بھی بہت سے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ انہم کانوا قبل ذلك مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے۔
وكانوا يصرون على الحنث العظيم. اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے. بڑے بھاری گناہ سے مراد کفر اور شرک ہے. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت. دوزخ کے اس درخت کا ذکر پیچھے سورہ صافات اور سورہ دخان میں گزر چکا ہے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو استسقاء کی بیماری کی وجہ سے پانی پیتے چلے جائیں اور ان کی پیاس نہ بجھے. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ افرأيتم ما تمنون. اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ اس سے مراد خود نطفے کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے کہ اسے پیدا کرنے میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اس نطفے سے جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کی تخلیق بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ نطفے کے اس قطرے کو کئی مرحلوں سے گزار کر انسان کی شکل دینا، اس میں جان ڈالنا اور پھر اسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمانا سوائے اللہ تعالیٰ کے کس کا کام ہے؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اسی طرح اسے موت دینا بھی اسی کا کام ہے، اور اس کے بعد اس کو کسی بھی ایسی صورت میں دوبارہ پیدا کر دینا بھی اسی کی قدرت میں ہے جس سے اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کم از کم اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہاری پہلی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا دخل نہیں تھا، پھر اسی کو تنہا معبود ماننے اور اس کی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کی تصدیق کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی تمہارا کام بس اتنا ہی تو ہے کہ تم زمین میں بیج ڈال دو،
اس بیج کو پروان چڑھا کر کوپل کی شکل دینا اور اسے درخت یا کھیتی بنا دینا اور اس میں تمہارے فائدے کے پھل یا غلے پیدا کرنا کیا تمہارے اپنے بس میں تھا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہارے ڈالے ہوئے بیج کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ. انا لمغرمون. کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا. بل نحن محرومون. بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے. افرأيتم الماء الذي تشربون. اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ أفرأيتم النار التي تورون. اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ اس سے مراد مرخ اور افار کے درخت ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے اور ان کی ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی، اور اہل عرب اس سے چکماق یا ماچس کا کام لیتے تھے. اس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی گزر چکا ہے. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے. نصیحت کا سامان اس لیے کہ اول تو اس پر غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرتا ہے کہ اس نے کس طرح ایک درخت کو آگ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور دوسرے اس سے دوزخ کی آگ بھی یاد آتی ہے تو اس سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. اور اگرچہ یہ درخت سبھی کے لیے آگ جلانے کے کام آتے ہیں، لیکن صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے یہ خاص طور پر بڑی نعمت تھی کہ چلتے چلتے یہ درخت مل جائے اور مسافر اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے. اس لیے مسافروں کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے. فسبح باسم ربك العظيم. بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم. بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی. یہاں سے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا بیان فرمانا مقصود ہے. مکہ مکرمہ کے کافر لوگ بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دراصل کاہن ہے اور یہ قرآن کاہنوں کا کلام ہے. کاہن کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی پیشن گوئیوں میں جنات اور شیطانوں سے مدد لیتے تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر بتلایا ہے کہ شیطانوں کو آسمان کے قریب جا کر وہاں کی باتیں سننے سے روک دیا گیا ہے، اور اگر کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب سے مار بھگایا جاتا ہے. دیکھیے سورہ حجر اور سورہ صافات. شہاب ثاقب کو چونکہ عام بول چال میں تارے ٹوٹنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ستاروں کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو شیاطین سے حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیے سورہ صافات اور سورہ ملک. لہٰذا جب جنات اور شیاطین کی آسمان تک رسائی ہی نہیں ہے تو وہ کبھی ایسا مستحکم اور سچا کلام پیش نہیں کر سکتے جیسا قرآن کریم ہے. اس مناسبت سے یہاں ستاروں کے گرنے کے مقامات کی قسم کھائی گئی ہے کہ اگر ان کی حقیقت پر غور کرو تو صاف پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم ایسا باوقار کلام ہے جو کوئی کاہن بنا کر نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ ستارے اسے عالم بالا تک پہنچنے سے روکتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تعلمون عظیم. اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. بیچ میں یہ جملہ معترضہ ہے جس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھانے کی اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے. ایک تو اس قسم سے یہ جتایا جا رہا ہے کہ ستارے گرنے کے یہ مقامات خود بتا رہے ہیں کہ کوئی کاہن یہ کلام بنا کر نہیں لایا. دوسرے، جس طرح ان ستاروں کا نظام انتہائی مستحکم نظام ہے جس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی نہایت محکم اور ناقابل شکست نظام کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. إنه لقرآن كريم
کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ راجح تفسیر کے مطابق اس سے مراد فرشتے ہیں، اور کافروں کے اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کسی کمی زیادتی کے بغیر اپنی اصلی صورت میں ہمارے پاس پہنچ رہا ہے اور کسی شیطان وغیرہ نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے اور اسے پاک فرشتوں کے سوا کوئی اور چھو بھی نہیں سکتا۔ اگرچہ یہاں خوب پاک سے مراد فرشتے ہیں، لیکن اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عالم بالا میں پاک فرشتے ہی اسے چھوتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی انہی لوگوں کو چھونا چاہیے جو پاک حالت میں ہوں۔ چنانچہ احادیث میں قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونے کی ممانعت آئی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ افبهذا الحدیث انتم مدہنون، بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں، ترجعونها ان کنتم صادقین، اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ کافر لوگ قرآن کریم پر ایمان لانے سے جو انکار کرتے تھے، اس کا ایک بڑا حصہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ اسی سورت کی آیت نمبر 45 میں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اتنی بات تو تم بھی مانتے ہو کہ اس دنیا میں جو کوئی آتا ہے ایک نہ ایک دن اسے موت ضرور آتی ہے، اور ایسی حالت میں آتی ہے کہ اس کے عزیز رشتہ دار، دوست احباب اور اس کے معالج ہر قسم کے جتن کر گزرتے ہیں کہ کسی طرح وہ موت سے بچ جائے، لیکن موت اس طرح آ جاتی ہے کہ وہ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی میں حساب و کتاب ہونا نہیں ہے تو آخر ہر انسان کسی نہ کسی وقت موت کے منہ میں کیوں جا رہا ہے، اور تم اس کو موت سے بچانے میں اتنے بے بس کیوں ہو؟ دنیا میں موت اور زندگی کا جو یہ نظام کار فرما ہے وہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ موت اور زندگی کے مالک نے یہ کائنات اس مقصد کے لیے پیدا کی ہے کہ انسان کو عمر بھر کی مہلت دے کر آخر میں اس سے حساب لیا جائے کہ اس نے اس مہلت سے کیا فائدہ اٹھایا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ،
یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ فسبح باسم ربك العظیم، بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔